بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہم صلی علی محمد و علی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم و علی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد و علی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم و علی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اپنی بات کے ساتھ طارق بٹ آپ کی خدمت میں حاضر جی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میرے خیال میں کوئی شاید 2 ہفتے پہلے میں نے ایک ویلاگ کیا تھا، فنکار بے روزگار۔ آپ کی نظروں سے امید ہے گزرا ہوگا۔ اگر آپ فنکار ہیں تو آپ نے بالکل ذوق و شوق سے دیکھا ہوگا، اس لیے کہ آپ کے گھر کی بات کی تھی جہاں چولہا نہیں جل رہا۔ میرے انتہائی محترم استاد آج کل لندن ہوتے ہیں جی، محترم صفدر حمدانی صاحب۔ ریڈیو کے ساتھ بڑا قدیمی ان کا تعلق، پھر یہاں سے وہ پاکستان براڈ کاسٹنگ کارپوریشن سے وہاں BBC چلے گئے اور پھر وہیں پہ ریٹائرڈ لائف گزار رہے ہیں۔ 2 تعارف ان کے اور ہیں، ایک تو وہ ہماری محترمہ بھابی ماپارا صفدر جو نیوز کاسٹر جی پاکستان ٹیلی ویژن اور ریڈیو پاکستان کی، ان کے میاں، اور دوسرا وہ انتہائی اہم شخصیت، وہ انتہائی محترم شخصیت، وہ انتہائی پیاری شخصیت کہ جس کے نصیب میں یہ ریڈیو پاکستان ہے، یہ کہنا ان کا مقدر بنا، محترم مصطفیٰ علی حمدانی مرحوم، ان کے وہ صاحبزادے۔ آپ اچھی طرح جانتے ہیں کہ لاہور ریڈیو سے پہلی بار یہ آواز 1947 میں گونجی تھی، یہ ریڈیو پاکستان ہے۔ تو انہوں نے جب وہ میرا ویلاگ دیکھا تو اکثر مجھے وہ رہنمائی فرمایا کرتے، کہنے لگے طارق بٹ یہ رونا تو ہم روتے رہیں گے۔ میں نے لکھا جی کہ استاد محترم رونا تو رونا چاہیے نا، کہتے ہیں بالکل رونا چاہیے۔ اچھا، آج تھوڑی سی مزید اسی حوالے سے بات کروں گا۔ ناظر جو ہوتا ہے نا جی، دیکھنے والا، سامع ہوتا ہے سننے والا۔ ریڈیو اور ٹیلی ویژن میں یہ 2 جو اصطلاحیں ہیں یہ بہت زیادہ اہمیت کی حامل ہیں۔ تو دیکھنے والے بیچارے کو نہیں پتا ہوتا کہ ریڈیو جو ہے وہ کام کیسے کرتا ہے اور ٹیلی ویژن کام کیسے کرتا ہے۔ ٹیلی ویژن کا ڈرامہ جو ہوتا ہے نا جی، وہ اگر کسی لکھاری سے لکھاتے ہیں تو ان کی ایک کیٹیگری ہوتی ہے جس کے مطابق ان کو پے کرتے ہیں، ان کو پیسے دیتے ہیں۔ آؤٹ اسٹینڈنگ رائٹرز بھی ہوتے ہیں، پھر A کلاس بھی ہوتے ہیں، B کلاس بھی ہوتے ہیں، اور میرے جیسے کچھ ہوتے ہیں جو C کلاس بھی ہوتے ہیں۔ اسی طرح ٹیلی ویژن پر کام کرنے والے جو فنکار ہیں نا جی، وہ بھی آؤٹ اسٹینڈنگ بھی ہوتے ہیں، A کلاس بھی ہوتے ہیں، B کلاس بھی ہوتے ہیں، اور کچھ میرے جیسے C کلاس بھی ہوتے ہیں۔ اچھا، ڈرامے میں یہ ہوتا ہے کہ جب آپ ڈرامے میں کام کر رہے ہوتے ہیں، وہاں پر 2 کیٹیگریز جو ہے نا جی وہ لیڈ کو دی جاتی ہیں، یعنی جن کا بہت اہم کردار ہوتا ہے، جو ڈرامے میں آگے ہوتے ہیں، لیڈ کرتے ہیں، ان کو ذرا زیادہ پیسے ملتے ہیں۔ اس کے بعد ہوتے ہیں میجر سپورٹ، جو ان لیڈ کو سپورٹ کر رہے ہوتے ہیں، ذرا زیادہ کردار ہوتا ہے ان کا بھی، لیڈ سے ذرا کم ہوتا ہے۔ اس کے بعد ہوتا ہے سپورٹ، جو میجر سپورٹ کے ساتھ ساتھ ان لیڈ کی رہنمائی کر رہے ہوتے ہیں، ان لیڈ کی نمائندگی کر رہے ہوتے ہیں، ان لیڈ کو آگے بڑھا رہے ہوتے ہیں۔ پھر کچھ میرے جیسے ہوتے ہیں سپورٹ، جو کسی ایک سین میں ٹرے اٹھائے چائے رکھ کے چلے جاتے ہیں، یا کسی ایک سیٹ میں وہ کسی صوفے پہ کپڑا مار کے صفائی کر کے نکل جاتے ہیں، ان کو ذرا کم پیسے، بلکہ سب سے کم انہیں کو ملتے ہیں۔ یہ ایک فی سٹرکچر بنا ہوا ہے جی، ٹیلی ویژن کا بھی اور ریڈیو کا بھی، اور یہ عرصہ دراز سے بنا ہوا ہے، اس میں کبھی کبھی اضافہ بھی کیا جاتا ہے۔ جو فنکار پرائڈ آف پرفارمنس حاصل کر لیتا ہے، یا تمغہ امتیاز حاصل کر لیتا ہے، یا ستارہ امتیاز حاصل کر لیتا ہے، ان کی کیٹیگری جو ہے وہ آٹومیٹیکلی آؤٹ اسٹینڈنگ ہو جاتی ہے۔ یا وہ فنکار جن کی خدمات بہت زیادہ ہوتی ہیں، ان کی کیٹیگری بھی آٹومیٹیکلی آؤٹ اسٹینڈنگ ہو جاتی ہے۔ محمد کبھی خان صاحب کی مثال لے لیں، اس طرح کے اور بھی بہت سارے فنکار ہیں، عظما آپ ہیں، عظما گیلانی، روئی بانو تھی، اسی طرح خالدہ ریاست، مزید بھی ہیں جن کی کیٹیگری جو ہے وہ آؤٹ اسٹینڈنگ ہوتی ہے، ہونی چاہیے بھی، ان کو زیادہ معاوضہ ملتا ہے، ملنا چاہیے بھی۔ آج کل سیاسی حکومتوں نے ایک نیا چلن چلا ہے کہ مختلف پروگراموں کے لیے کرنٹ افیئر کے خاص طور پر اینکر پرسن انہوں نے بھرتی کیے ہیں جی، اور وہ
ایک کچھ اسپیشلی انہوں نے پیکج دے رکھا ہے. کسی اینکر کو وہ 15 لاکھ روپیہ دے رہے ہیں مہینے کا, کسی اینکر کو وہ 20 لاکھ روپیہ دے رہے ہیں, کسی اینکر کو وہ 25 لاکھ روپیہ. وجہ کہ جی ان کی وجہ سے پاکستان ٹیلی ویژن کی ریٹنگ میں اضافہ ہو رہا ہے. جب میں نے معلومات اکٹھی کی تو معلوم ہوا کہ ان کی وجہ سے ریٹنگ میں 1% کا بھی 1% کا بھی اضافہ نہیں ہوا. جس وقت میں وہ پروگرام کر رہے ہیں اسی وقت میں پرائم ٹائم میں پرائیویٹ چینل جو ہیں وہاں پر بھی پروگرام ہو رہے ہیں, اور ان کے اینکر جو ہے ان کی ریٹنگ بہت زیادہ ہے بنسبت پاکستان ٹیلی ویژن پر. یہ 15, 20 اور 25 لاکھ لینے والوں کی بہت زیادہ ہے. اچھا, جب ریٹنگ میں یہی بڑھ رہی, لوگ آپ کو دیکھ بھی نہیں رہے, تو پھر آپ یہ 15 سے 25 لاکھ روپیہ کیوں دے رہے ہیں جی؟ یہ پیسہ آپ ڈرامے پہ کیوں نہیں لگا رہے جو آپ کا کماؤ پوت ہے, جو آپ کو کما کے دیتا ہے؟ پہلے بھی کما کے دیتا تھا, اب بھی کما کے دے سکتا ہے. بجا پاکستان ٹیلی ویژن سپورٹس جو ہے جی وہ بھی آپ کو کما کے دے رہا ہے, اس میں کوئی شک نہیں ہے. لیکن یہ کرنٹ افیئر, حالات حاضرہ, یہ اب اس وقت 50 کے قریب چینل ہے جی جو نیوز اور کرنٹ افیئر کر رہے ہیں, اور وہ سارا دن کرتے ہیں. آپ کے پاس آپ جو ادھر ادھر سے اینکر مانگ کے لا رہے ہیں اور ان کو اتنے زیادہ پیسے دے رہے ہیں اور ضائع کر رہے ہیں, فائدہ اس میں تو 1 ٹکے کا بھی نہیں ہے. ہاں, یہ آپ کہہ سکتے ہیں کہ یہ کبھی آپ کے حق میں لکھا کرتے تھے, آج بھی آپ کے حق میں لکھتے ہیں, یہ لکھاری ہیں, بہت اچھے تجزیہ نگار ہیں, یہ آپ کے لیے اخبارات کے صفحے کالے کرتے ہیں, آپ ان کو نواز رہے ہیں. فنکاروں نے کیا قصور کیا ہے؟ یہ کیا بارڈر کراس کر جائیں, پار چلے جائیں, وہاں جا کے ان کو ماری پڑنی ہے؟ ظاہر ہے یہ جب کام کرنے کے لیے جاتے ہیں تو وہاں کا فنکار تو خوش نہیں ہوتا. جس طرح میں یہاں اسلام آباد میں بیس ہوں, یہاں پہ اگر پشاور کا آرٹسٹ آپ کے کام کرتا ہے, یا لاہور کا کرتا ہے, یا کراچی کا کرتا ہے, یا کوئٹہ کا کرتا ہے, مجھے تو اچھا نہیں لگتا. میں تو کہتا ہوں آپ اپنے اسٹیشن پہ کام کرو بھائی, یہاں ہمارا حق لینے کے لیے کیوں آ جاتے ہو؟ یہاں ہمارا حق پہ قبضہ کرنے کے لیے, یہاں ہمارا حق کھانے کے لیے کیوں آ جاتے ہو؟ ہر کوئی اپنے اپنے سینٹر پہ کام کرے, بالکل کرے. ہاں, کسی کیریکٹر کی بہت زیادہ ڈیمانڈ ہے, رائٹر کی خواہش ہے کہ نہیں اس کیریکٹر میں محمد کوی خان ہونے چاہیے, ضرور ہونے چاہیے. لیکن پھر محمد کوی خان جیسی قابلیت کا آرٹسٹ ہونا چاہیے, اس جیسے کیلیبر کا آرٹسٹ ہونا چاہیے. آپ محمد کوی خان صاحب کی جگہ پہ آپ طارق بٹ کو تو نہیں کھڑا کر سکتے نا جی. تو یہ ذرا ناانصافیاں جو ہیں ان کو بند کریں, ورنہ وہ وہی حال ہوگا جس طرح ابھی چند دن پہلے آپ نے دیکھا کہ احتجاج ہوا تھا. ایک پرائیویٹ ٹیلی ویژن چینل نے فنکاروں کے پیسے مارے, ان کے حقوق کو غصب کیا, ان کے ساتھ توہین آمیز رویہ اختیار کیا, اور پھر فنکاروں نے اپنا آپ دکھایا, اور اس کے بعد ڈائریکٹر صاحب کو آ کے معذرت کرنی پڑی, اور پھر بیٹھا. یہ متحرک وزیر ہیں, اتاتارک نوجوان وزیر ہیں, وکیل بھی ہیں. اچھا, وکیل تو جا کے اپنے مدعی کا مقدمہ لڑا کرتا ہے جی, اپنے مدعی کہنا چاہیے نا, چلے مدعا علیہ کہہ لیں, یعنی اپنے جو کلائنٹ ہوتے ہیں ان کا مقدمہ لڑتا ہے. ہم تو آپ کے کلائنٹ ہیں نا جی, ہم اپنا مقدمہ لڑنے کے لیے کس کو وکیل کریں؟ ہم تو کہتے ہیں آپ وکیل ہیں, آپ ہی ہمارا مقدمہ لڑیں, آپ ہی انصاف کریں, آپ ہی ہمارے گھروں کے چولہے جو بجھ رہے ہیں ان کے لیے کوئی چکنائی کا بندوبست کر دیں, کوئی سالن کا بندوبست کر دیں, کوئی آٹے کا بندوبست کر دیں. فنکار بہت حساس ہوتا ہے, اس وقت سے ڈریں جب یہ بد دعا دے دے آپ کو. میں نہیں چاہوں گا کہ کوئی بھی فنکار کبھی بھی کسی بھی حکومتی اہلکار کو, کسی بھی حکومتی حاکم کو بد دعا دے. ہماری دعائیں لیں, ہم آپ کو بہت ساری دعائیں دینا چاہتے ہیں. حکومت کے ساتھ ہمارا کوئی واسطہ نہیں کہ کس جماعت کی ہے کس کی نہیں ہے, جس کی بھی ہے وہ پاکستان کی حکومت ہے, ہماری حکومت ہے. ہم اپنے حقوق کے لیے آواز بلند کرتے ہیں, کرتے رہیں گے, اور پہلے بھی کرتے رہے ہیں. وہ وقت آنے والا ہے جب فنکار اکٹھا ہو کر ڈی چوک میں آ جائے گا, وزارت اطلاعات کے سامنے آ جائے گا, نیشنل پریس کلب میں بیٹھ جائے گا, اور وہاں پر دھرنا دے دے گا. پہلے ہی دھرنے بہت ہیں. لیوی کے خلاف آپ نے دیکھا ایک جماعت نکلی ہوئی ہے, اس نے ملک کے 3 شہروں میں دھرنے دیے ہوئے. تو فنکاروں کو دھرنا دینے پہ مجبور نہ کریں. جب فنکار دھرنا دینے کے لیے نکلیں گے تو ان کے پرستار بھی دھرنا دینے کے لیے ان کے ساتھ شامل ہو جائیں گے. بڑی مہربانی ہے آپ کی. یہ فنکاروں کے حقوق, اور خاص طور پر یہ جو 15 سے 25 لاکھ روپے میں آپ نے اینکرز ہائر کیے ہوئے ہیں, وہ جو کانٹریکٹ ہے اس کی خلاف ورزی کرتے ہوئے یہ اسپیشل پیکیجز آپ نے اناؤنس کیے ہوئے ہیں, اس سے باز آ جائیں. آپ کے پہلے جو اینکرز ہیں
جن کو آپ کانٹریکٹ کے مطابق معاوضے دیتے ہیں، وہ بہت اچھا کام کرنا جانتے ہیں، وہ ان سے زیادہ اچھی اردو بول رہتے ہیں، ان سے زیادہ اچھی انگریزی بھی بول لیتے ہیں، اور ان کے جانے والے، ان کے پرستار، ان کے دیکھنے والے بھی ان سے زیادہ ہے۔ میں اب وہ بات نہیں کرنا چاہتا کہ جو آپ نے ہائر کیے وہ ان کو اگر آپ دیکھیں تو کسی کے منہ سے تھوک گر رہا ہوتا ہے اس کی جھولی میں، اس کے دامن میں، اور کوئی توتلا ہے۔ خدا کا خوف کریں۔ اللہ پاک آپ کا حامی و ناصر ہو، اس دعا کے ساتھ کہ خدائے بزرگ و برتر کبھی کسی دکھ، کسی تکلیف، کسی پریشانی کو یہ ہمت نہ دیں کہ وہ آپ کے گھر کے صحن کی دیوار پھلانگ کر آپ کے خوبصورت سے آنگن میں آن بسیرا کریں۔ وہاں ہمیشہ خوشیوں کا راج رہے، خوش رہیں اور خوشیاں تقسیم کرتے رہیں۔ طارق بٹ کو اجازت دیں۔ اللہ حافظ۔